السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان خلیج مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو کامن گراؤنڈز نظر آتے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب نے اپنی پارٹی کی طرف سے حکومت کو پیغام بھیجا ہے کہ مساق معیشت پر اگر بات کرنی ہے تو پھر وزیر اعظم خود اپوزیشن سے رابطہ کریں، جبکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ مساق معیشت مساق مذاق ہے ان کے نزدیک، اور ایسی بات ان کی پارٹی کی طرف سے اگر کی گئی ہے تو یہ ذاتی آرا ہے لوگوں کی جنہوں نے بھی یہ بات کی ہے، حالانکہ یہ بات خود شہباز شریف صاحب کرتے رہے ہیں اور بار بار کرتے رہے ہیں۔ تو کامن گراؤنڈز ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کو معیشت کے چیلنجز کا سامنا ہے، اسے 1500 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرنا ہے، چیزیں مہنگی ہوں گی، اشیاء خود و نوش مہنگی ہوں گی، ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ہوگی۔ دوسری طرف اپوزیشن آل پارٹیز کانفرنس کی تیاری کر رہی ہے، وہاں پر بیٹھے گی اور پھر لاہ عمل طے کرے گی کہ آنے والے وقت میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات سڑکوں پر طے ہوں گے یا ایوانوں میں یا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میٹنگز کے ذریعے طے ہوں گے، یہ فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک کو جو معاشی چیلنجز درپیش ہیں اس نے عوام کو بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ ذمہ داری حکومت کی بھی ہے، اپوزیشن کی بھی ہے، سب کو ووٹ، تمام سیاسی جماعتوں کو ووٹ پورے پاکستان نے صرف اس لیے دیا کہ ان کی زندگیاں آرام سے گزریں، سکون سے گزریں، جو گزرتی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ مسلسل ہم اس طرح کے پروگرامز آپ کے سامنے لے کر آتے رہتے ہیں جس میں عوام کی رائے شامل ہوتی ہے، اور ہر جگہ جب عوام سے بات ہوتی ہے تو عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ قطر سے بھی امداد آ رہی ہے، یو اے ای سے بھی امداد آئی، سعودیہ سے بھی امداد آئی، چین نے بھی ہماری مدد کی، سب جگہوں سے مدد بھی ہمیں ملی، لیکن جو حکومت کا دعویٰ تھا کہ پچھلی حکومتوں نے قرضے اتنے لیے کہ ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا، تو مفتاح اسماعیل صاحب نے اس پر ایک آرٹیکل لکھا اور انہوں نے بتایا کہ ملک کے قرضے جو گزشتہ 5 سال میں لیے گئے وہ 9600 ارب تھے، اور موجودہ حکومت اب تک 8 ماہ میں 5000 ارب کے قرضے لے چکی ہے۔ یہ تناسب بہت خطرناک تناسب ہے۔ بات کریں گے مہمانوں سے۔ ہمایوں اختر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی سے، مرتضی وہاب صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، عظمیٰ بخاری صاحبہ پی ایم ایل این سے۔ ہمایوں اختر خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو بات آپ کی طرف سے کی جاتی ہے کہ 30,000 ارب روپے کا قرضہ بڑھا دیا اور پچھلی حکومت نے نہ جانے کتنے ہزار ارب روپے کا قرضہ لے لیا، کیا یہ درست ہے کہ 5 سال میں واقعی 9600 ارب روپے کے ہی قرضے تھے؟ حقیقت یہی ہے؟ دیکھیں جی، ان کے قرضے پی ایم ایل این کے 14,000 بلین روپے سے تقریباً 25,000 بلین تک گئے۔ اس کے بعد کیئر ٹیکرز کے دور میں یہ 25 سے 30,000 بلین پہ گئے۔ اوکے، پیپل پارٹی جب آئی تھی 2008 میں تو اس کے 7,000 بلین کے قرضے تھے، تو پیپل پارٹی کے دور میں ڈبل ہوئے، اور نون کے دور میں اس سے جو سب سے ڈینجرس بات ہے جس پہ بنیادی طور پہ پرائم منسٹر نے یہ کمیشن بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ان سارے قرضے جو بڑھے اس میں جو ایکسٹرنل ڈیٹ بیرونی قرضے تھے وہ پی ایم ایل این کے دور میں $35 بلین کے آئے، بیرونی قرضے $35 بلین، جس میں $21 بلین کنسیشنری ڈیٹ تھا۔ وہ ٹھیک ہوتا ہے، ورلڈ بینک سے آ گیا، ایشین بینک سے آ گیا، آئی ایم ایف سے آ گیا، وہ کنسیشنری بڑے کم داموں میں ہوتا ہے وہ۔ لیکن $14 بلین ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کمرشل ڈیٹ آیا ہے اس دور میں، جو کہ جس میں کسی قسم کا کوئی کمپٹیشن نہیں کرایا گیا، جس میں کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن نہیں ہوئی، اور وہ بینکوں کے من مانے داموں پہ یہ قرضہ آیا ہے، انتہائی مہنگا، آپ کی نظر سے گزرا شارٹ میچورٹی کا قرضہ ہے۔ تو ہمارا سوال مسعود یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس قرضے کی کمرشل ڈیٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی، کس کا فیصلہ ہوا، کن فورمز میں اپروول آئی، کیا ٹرانسپیرنٹ پروسیس فالو کیا گیا کہ آپ کو بیسٹ ریٹ مل رہا ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے، اور ابھی جو کمیشن بنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کے جواب مہیا کرے گا قوم کو۔ ٹھیک ہے، یعنی حکومت وہیں ٹکی ہوئی ہے کہ 30,000 یا 35,000 ارب روپے کے قرضے جو ہیں وہ آئے تھے، اور یہ 9,600 ارب کی بات جو نون لیگ کی جانب سے کی گئی، مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا یہ بات درست نہیں ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ، جو کامن گراؤنڈ سے وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں،
مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مساق معیشت کی بات مذاق معیشت ہے. آپ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں اپنی بات سے, جو کامن گراؤنڈ سے ان کو ختم کر رہے ہیں آپ لوگ. بہت شکریہ مسعود. دیکھیے, ہمارا کامن گراؤنڈز کو ختم کرنا یا کریٹ کرنا ہمارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے. حکومت اس وقت حکومت میں ہے جیسے بھی ہے, اور اس ملک کو چلانے کا جو ہے مینڈیٹ ان کو ملا تو چلے نہیں تھا, لیکن دے دیا گیا ہے. اب ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے, اس ملک کو ان کو چلانا ہے. اور اگر یہ مساق معیشت کی بات کروں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ شہباز شریف صاحب نے جب پہلی تقریر کی تھی ہاؤس کے اندر, انہوں نے تب بھی کہا تھا, اور تب بھی بہت نفرت اور حقارت کے ساتھ ان کا یہ گڈ ول جیسچر جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی گئی. اور اب بھی یہ جو ابھی آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیے, اس کے اوپر انہوں نے کہا نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. جی بالکل, اور انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے, 3 دفعہ کہا انہوں نے, میری ذاتی رائے ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور آگے انہوں نے کہا کہ چونکہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کو ہاؤس چلانا ہوتا ہے, ہاؤس کے اندر رہنا ہوتا ہے, بہت ساری معاملات ان کے سامنے ہوتے ہیں جو میرے سامنے نہیں ہوتے. تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہم پارٹی کے اندر بیٹھ کے جب پارٹی اس کے اوپر ایز اے پارٹی فیصلہ کرے گی تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن ہماری ہر اچھی پرپوزل کا, ہماری ہر اچھی بات کا کبھی بھی اس حکومت نے جو ہے وہ اپنے تکبر اور اپنے غرور کی وجہ سے انہوں نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا. پارلیمنٹ کے فلور پر یہ آفر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. آفر تو اس وقت ہو سکتی ہے نا پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا ہو. جی, یہ آفر جیسے میں نے کہا انہوں نے پہلے بھی کی تھی جب یہ ہاؤس شروع ہوا تھا, لیکن تب بھی اس آفر کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. اور اب میں سمجھتی ہوں کہ 10 مہینے کے بعد جو حالات ہیں اس ملک کے, تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پارٹی نے تو فیصلہ کر لیا تھا نا. جی میں نے کہا کہ جہاں بھی ڈیفرنس آف اوپینین ہوتا ہے وہاں پر یقیناً پھر پارٹی جو ہے وہ کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے فیصلہ کرتی ہے. لیکن میں جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس معیشت کی جو حالت 10 مہینے کے اندر انہوں نے کر دی ہے, ان کو اس وقت ایک NRO چاہیے, ان کو ایک بیل آؤٹ پیکج چاہیے. اور اس کے لیے جو ہے دیکھیے, اور کسی بات کے اوپر یہ کبھی راضی نہیں ہوئے. اب مساق معیشت جو ہے وہ فٹافٹ اس کے لیے کمیٹی بنا دیں اور اس کے اوپر جو ہے باقی لوگوں کو شامل کر لیں. اور بالکل میں سمجھتی ہوں آج صحیح کہا ہے خورشید شاہ صاحب نے کہ اس آفر کا جواب جو ہے وہ اس کے اوپر عمران خان کو سامنے آنا چاہیے. وزیر اعظم وہ ہیں, اسٹیک پہ وہ ہیں, اس وقت ان کی حکومت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے, تو اس کے اوپر ان کو سامنے آنا چاہیے. اسد قیصر صاحب جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی بنا لیں, جیسے وہ آپ کو یاد ہے دھاندلی کے بارے میں بھی ایک کمیٹی بنی تھی, آج تک نہ اس کا سر پلا نہ پیر ملا, اور جو ہے وہ آج تک اس کے اوپر کہیں کوئی کاروائی نہیں ہوئی. تو اس طرح نہیں ہوتا, دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے اور دونوں ہاتھوں سے بجے گی تبھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مرزا باب صاحب, مرزا بخاری صاحبہ کہہ رہی ہے حکومت کو NRO چاہیے, حکومت کہتی ہے اپوزیشن کو NRO چاہیے. دونوں اس پوزیشن میں ہیں کہ ایک دوسرے کو NRO دے سکیں. میں سمجھتا ہوں مسعود صاحب اس وقت اس ملک کو, قوم کو NRO کی ضرورت ہے, اور وہ NRO بہتر معیشت کی شکل میں ہوگا, بہتر سیاسی صورتحال کی شکل میں ہوگا, بہتر ماحول اس ملک کے اندر اس کے پارلیمان میں بنانے کی شکل میں ہوگا. اور یہ NRO جو ہے کسی ایک شخص کے فائدے کے لیے نہیں ہوگا, یہ 22 کروڑ عوام کے مفاد کی بات ہے. اور وہ NRO کیا ہے کہ ٹریجری بینچز, اپوزیشن بینچز مل کر بیٹھ کر کام کریں تاکہ مسائل کے بھور میں جو اس وقت پاکستانی معیشت نظر آتی ہے, پاکستانی قوم نظر آتی ہے, اس بھور سے نکالا جا سکے. اور پارلیمان کا بنیادی کام یہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ کام تب تک حل تب نہیں ہوگا جب تک حکومت اس کے اندر اپنی سنجیدگی نہیں دکھائے گی, جب تک وزیر اعظم اپنے دل کو بڑا نہیں کریں گے, اپنے دل کو کشادہ نہیں کریں گے, اور اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک جو ان کا طرز حکمرانی رہا ہے اس میں اس طرح کی کوئی کنسنسس بلڈنگ کی کیفیت نظر نہیں آتی. وہ بار بار مار دھاڑ کی بات کرتے ہیں, وہ بار بار منفی بات کرتے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کمیشن بنا دیا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا مسعود صاحب. ہمیں ایسے پتہ نہیں کتنے کمیشنز کا ہم نے سامنا کیا ہے, کتنے احتساب کمیشن بھی بنے, نیب بھی بن گیا. لیکن اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب صحیح معنوں میں سچائی کے ساتھ کام لے رہے ہوتے تو پھر ان کو ایک کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن نکالنا تھا, جو اس کا ٹائم پیریڈ طے کرنا چاہیے تھا, وہ 10 سال کا نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو اپنی حکومت کے 10 ماہ بھی ایڈ کرنے چاہیے تھے, جس کے اندر ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے قرضے لیے ہیں وہ سب کے سامنے. ان کو مشرف دور کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا. اس حکومت نے جو قرضے لیے اس کو شامل کرتے, وہ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے لینے پڑ رہے ہیں, ڈیٹ سروسنگ کرنی پڑ رہی ہے, مجبوری ہے.
مسعود صاحب ڈیٹ سروسنگ جو ہے آج سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے. جب سے پہلی بار اس ملک نے آئی ایم ایف کا پروگرام لیا تھا اس وقت سے ڈیٹ سروسنگ چل رہی ہے. پھر دیٹ مینز ہر حکومت یہ کہے گی کہ میں نے قرضہ اس لیے لیا تھا کہ مجھے ماضی کے قرضوں کو پے کرنا تھا, ماضی کے سود کو پے کرنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپروچ ہے یہ کوئی اس کی کوئی لاجک منطق نظر نہیں آتی. اگر وزیر اعظم صاحب کی لاجک یہ ہے کہ جس شخص نے غلط کام کیا ہے, جس شخص نے اس غریب آدمی کا استحصال کیا ہے, اس ملک کی معیشت کا, اس ملک کا استحصال کیا ہے, اس کے خلاف اگر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں پھر صرف 10 سال کا عرصہ آپ نہیں چوز کر سکتے, ان کو اپنے 10 مہینوں کو بھی ایڈ کرنا پڑے گا اور اس 10 سال سے پہلے کا جو عرصہ ہے اس کو بھی ایڈ کرنا پڑے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ کیا یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے دور کو آپ چیک کریں گے, میاں صاحب کے دور کو چیک کریں گے, لیکن اپنے 10 ماہ میں جو کہ اربوں ڈالر اس ملک کی معیشت کو نقصان آپ نے خود پہنچایا ہے. آپ نے اپنی کنفیوژن کی وجہ سے, اپنی لیک آف کلیئرٹی کی وجہ سے جو اس ملک کی معیشت کو, اس کی کیپٹل مارکیٹ کو نقصان پہنچایا ہے, جس کی وجہ سے انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے. افسر صاحب, یہ جو لیک آف کلیئرٹی کی بات ہو رہی ہے, لگتا نہیں کہ وزیر اعظم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں ہر کام کرنے میں, کیونکہ اب جب وہ آگے بڑھ رہے ہیں مساقی معیشت کے حوالے سے تو اپوزیشن پیچھے ہٹ رہی ہے, اس کی ڈیمانڈز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اچھا موقع تھا آئی ایم ایف پہ جانے کے لیے, ایک اچھا موقع تھا, وقت تھا, نکال دیا, دیر میں گئے, نقصان ہوا. تو فیصلہ سازی میں بڑے مسائل ہیں آپ کے یہاں, اور کیا اب یہ واقعی ریئلائزیشن ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے؟ عمران خان صاحب بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ ابھی تک تو عمران خان صاحب کی طرف سے بذات خود ان کی طرف سے کوئی پوزیٹیو رسپانس نہیں ہے. دیکھیے, اپوزیشن اگر یہ کہہ رہی ہے, ہمیں صرف یہ کہہ سکتے ہیں نا, یہ ساری جو معیشت ہے یہ مجھے ایک ایسا اقدام بتا دیں جو ہم نے کیا ہو. یا تو پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کو ہمارے لیے ملیشیا یا ٹرکی یا کوئی بہت ہی اچھی مثال چھوڑ کے گئی تھی, کوئی ساؤتھ کوریا کی, کہ دولت کی ریل پیل تھی اور ہم نے آ کے 10 مہینے میں ایسے اقدامات اٹھائے. دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ آپ کو دوڑ کے آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا چاہیے تھا. یہ ساری چیز کی جڑ یہ ہے کہ آپ فوراً نہیں گئے. اس کا مطلب ہے دونوں پارٹیاں مان رہی ہیں کہ بہت ہی برے حالات آپ کے لیے چھوڑے تھے, آپ سے غلطی صرف یہ ہو گئی کہ آپ فوراً نہیں گئے آئی ایم ایف کے پاس. آئی ایم ایف کو آپ کو گلے میں ہاتھ ڈالے گی, آئی ایم ایف تو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے. اوکے, آپ جاتے ہیں جب آپ بالکل گرنے والے ہوں, جو حالت ہمیں ملی. معذرت کے ساتھ آپ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں. کل ہی پروگراموں میں جب یہ آفر آئی, پیپل پارٹی کی طرف سے آئی ہے یہ, تو میں 2-3 دن سے یہ کہہ رہا تھا, اور ہماری پارٹی نے کل فیصلہ کیا کہ اگر آپ کی کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہیں, اور ہمیں شک صرف یہ ہے کہ وہ کہیں گے, اور بات ادھر ہوئی ماحول خراب ہے. ماحول کیا خراب ہے جی؟ میں نے بڑے بڑے ماحول دیکھے ہیں پیپل پارٹی پی ایم ایل این کے دور میں, ایک دوسرے کے ورکروں کو پکڑ کے, ایم این ایز ایم پی ایس کو پکڑ کے جیلوں میں ہم نے ڈالا ہوتا تھا. اب تو صرف مجھے ایک ورکر بتا دیں آپ کا, یا ایک ایم این اے ایم پی اے جس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے. ہمارے آنے سے پہلے ٹاپ لیڈرشپ کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے. اور اب ذرا مجھے بات مکمل کرنے دیجیے, مجھے پلیز ذرا بات مکمل کرنے دیجیے. ایک کاروائی ہو رہی ہے دونوں لیڈران کے خلاف. پچھلے 1 سال سے سیاست پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی کی یہ چل رہی ہے کہ اپنے اپنے لیڈروں کو بچاؤ, اور اٹیک پی ٹی آئی کو ہوتا ہے کیونکہ پولیٹیکل فیس ہم ہے. اٹیک در حقیقت یہ اداروں کو کرتے ہیں, یہ سپریم کورٹ کو اٹیک کرتے ہیں, یہ نیب کو کرتے ہیں. نام ہمارا ہوتا ہے دباؤ ڈالنے کے لیے. اب میثاق کے چارٹر آف اکانومی پہ ہم راضی ہوئے, ہم نے کہا انکنڈیشنلی آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. اب بات کیا ہو گئی ہے جی کہ ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر جو صورتحال ہے اس وقت کس کو معلوم نہیں ہے. ادھر ایک لیڈرشپ کرائسس ہے, پہلے ایکسپوز کر دینا تھا, اگر اب ایکسپوز ہو رہی ہے لیڈرشپ کی دور چل رہی ہے ادھر. اوکے, سو اگلے دن مریم صاحبہ نے کہا جی کہ ان کی ذاتی رائے یہ نہیں ہے. اوکے, اگلے دن لاجسٹکس پہ بات شروع ہو گئی. پیپل پارٹی نے کہا جی کہ ہمیں فلاں فون کرے, فلاں فون کرے. یہی تو ہم کہتے ہیں جی, یہ لوگ چاہتے نہیں ہے کہ چارٹر آف اکانومی پہ بات کرنا. آئیں ہم سے بات کرے جی, چاہے اسپیکر بلائے, چاہے میں بلاؤں, چاہے عمران خان بلائے, ایک ہی بات ہے, پی ٹی آئی بلائے گی. اوکے, آئیں ذرا بات کرتے ہیں اگر آپ کو ملک کا کوئی درد ہے. اچھا جی, آپ کچھ کہہ رہے تھے مرزا بھائی. مسعود صاحب دیکھیں, اگر یہ جو ابھی ہمایوں اختر صاحب بات کر رہے ہیں, یہ آج زرداری صاحب نے پہلی بار بات نہیں کی ہے. اگر آپ جس وقت یہ اسمبلی معرض وجود میں آئی تھی, اگست ستمبر 2018 کی بات ہے, اس وقت آصف زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فلور آف دا نیشنل اسمبلی خان صاحب کو یہ آفر کی تھی کہ جو اس ملک کو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کو حل
تلاش کرنے کے لیے آئیے مل بیٹھ کر کام کرے. کوئی این آر او کی بات نہیں کی, کوئی کیسز اس طرح کے نہیں تھے اس زمانے میں. ہمیں اندازہ تھا کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, بڑی بڑی پریشانیاں, بڑی مشکلات ہیں. آئیے کنسنسس بلڈ کریں, آئیے پالیسی اورینٹڈ کام کریں. خان صاحب نے جواب میں کیا کیا؟ حقارت کا مظاہرہ کیا. جو بھی ہمایوں اختر صاحب بات کر رہے تھے کیسز کا, میں آپ کو بتاتا ہوں 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, میثاق جمہوریت ہوا. اس کا فائدہ اس ملک کو یہ ہوا کہ 2008 میں جب جمہوریت ریسٹور ہوئی تو اس ملک نے 18ویں آئینی ترمیم کو دیکھا. اس ملک میں نیا NFC ایوارڈ آیا. اس ملک کے اندر NWFP کا 50-55 سال بعد 60 سال بعد نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا. صوبوں کو خود بختار بنایا گیا. پارلیمان کو سٹرینتھن کرنے کے لیے صدر مملکت نے اپنی پاورز کو سرنڈر کیا. یہ ہوتا ہے پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنے سے. یہ وہ میثاق ایک مسعود صاحب ایک منٹ کے بعد میثاق معیشت کی جو آپ بات کر رہے ہیں, میثاق جمہوریت میں تو آپ میثاق معیشت میں تو سنجیدہ ہی نہیں ہے. اب جب پی ٹی آئی آگے بڑھ رہی ہے تو آپ پری کنڈیشنز رکھ رہے ہیں. کیا پری کنڈیشن ہے آپ مجھے بتائیے, کیا پری کنڈیشن ہے آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک میں کیا مسعود صاحب ایک منٹ زرداری صاحب سے بات کریں, وہ نواز شریف صاحب سے بات کریں, دونوں کیسز بھگت رہے ہیں, دونوں اس وقت اندر ہیں. دیکھیں جو کیسز ہیں نا, وہ کیسز کا سامنا عدالتوں میں ہم کر رہے ہیں. ہم خان صاحب کی طرح دیوار پھلانگ کے بھاگیں گے نہیں. ہم کیسز کا سامنا کریں گے, بہادری کے ساتھ کریں گے. کیسز کو سائیڈ میں رکھیں. ہماری گزارش کی, ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کو جو پریشانیاں درپیش ہیں اس کے لیے پارلیمان از دا فورم. پارلیمان کو آپ کو اچھے طریقے سے چلانا پڑے گا. آپ مجھے بتائیے, اگر ملک کا وزیر اعظم, لیڈر آف دا ہاؤس, پارلیمان کے اندر اس طرح آ کے ہاتھ لہراتا ہے اور تانے کستا ہے, ٹونٹ کرتا ہے, تو کیا پیغام وہ اپوزیشن کو دے رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت سب سے بڑا جو اونس ہے اس سسٹم کو چلانے کا, اس قومی اسمبلی کو فنکشنل بنانے کا, وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے. اگر وہ قانون سازی پاس کرنی ہے, اگر انہیں اپنے بجٹ کو پاس کرانا ہے, ان کو کوئی اور قانون سازی کرنی ہے, ان کو اپوزیشن کی ضرورت ہے. یہ ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ, آپ سے بھی یہ پوچھوں گا کہ آپ لوگ اب پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں, کنڈیشنز رکھ رہے ہیں. پی ٹی آئی کی مجبوری ہے. پی ٹی آئی نے اپنے ووٹرز کو کہا ہے کہ وہ ان لوگوں سے بات نہیں کرے گی جو کرپشن میں ملوث رہے ہیں. اس وقت کیسز چل رہے ہیں, آصف علی زرداری بھی ابھی اندر ہیں, نواز شریف صاحب بھی اندر ہیں. کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے بات کی جائے؟ چاہتے کیا ہیں؟ ایک بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک. جی عظمیٰ بخاری صاحبہ, بریک سے پہلے جب بات ہو رہی تھی, آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب آپ کی قیادت سے بات کریں, نواز شریف صاحب سے بات کریں, آصف علی زرداری صاحب سے بات کریں, ہمایوں اختر خان صاحب تو کہہ رہے ہیں پہلے بھی آپ سنجیدہ نہیں تھے میثاق معیشت کے حوالے سے, آج بھی سنجیدہ نہیں ہیں آپ لوگ. دیکھیے مسعود, پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمایوں اختر صاحب ایک تو ہماری پارٹی کی فکر کرنا چھوڑ دیں. اب ہماری پارٹی میں کوئی لیڈرشپ کرائسس نہیں ہے, ہمارے پاس بہت ساری لیڈرشپ ہے. ان کے پاس جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرح کی ایک لیڈرشپ ہے جس کی پتہ نہیں اپنی لیڈرشپ کون سی ہے. تو اس لیے یہ باتیں آپ جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیں. دوسری بات یہ ہے, میں بے بس گزارش پوری کرنے دیجئے مجھے. دوسری بات یہ ہے, جہاں تک کیسز کی بات ہے تو دیکھیے نا, جو ڈاکو اعظم ہے پنجاب کا, وہ ہمارا سپیکر ہے اسمبلی کا. جو جتنے بھی شرفاء ہیں جن کے اوپر نیب کی جو ہے وہ انکوائریاں چل رہی ہیں, ان پہ کیسز, ہمارا ایک منسٹر صاحب ہے چودھری ظہیر الدین صاحب, وہ بھی کیو لیگ میں پہلے ساتھ تھے, چند دن پہلے وہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی میں چلے گئے. ان کے اوپر اربوں روپے کا کیس ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ کی زمین کے اوپر جو ہے وہ اپنی ویگنیں چلانے کا پتہ نہیں کیا کوئی اڈا بنا لیا, کیا کر لیا. مطلب آپ اندازہ لگائیے, خسرو بختیار جو ہے اس کے اوپر زلزلے کا فنڈ کھانے کا الزام ہے, اور یہ سارے شرفا جو ہے یہ ہمیں کہتے ہیں آپ پہ کیسز ہیں. ہمارے پہ جو کیسز ہیں نا وہ تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور تاریخ لکھ رہی ہے. آپ دیکھیے نا, یو کے جو ہوم سیکرٹری ہیں, آپ کے فورن منسٹر کو ساتھ کھڑا کر کے اس کا فیس آف اٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے جو ہے وہ کیسز کے اوپر کوئی ٹریٹی نہیں کریں گے. تو یہ بات اب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ دنیا بھی جو یہاں پر ہو رہا ہے تو اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن دیکھ رہی ہے, ان کو معلوم ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, لیکن یہاں غرور اور تکبر کا عالم یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے. عمران خان صاحب جو ہے ان سے کوئی بات کرو, چور ڈاکو, باجی علیمہ کا آج تک وہ جواب نہیں دیتے, اپنا سورس آف انکم عمران خان کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا, اور وہ دوسروں کو چور کہتے تھکتے نہیں ہیں, اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیریس نہیں ہیں. ہم تو بھائی بہت پہلے بھی سیریس تھے. آپ کو وہ وقت یاد ہونا چاہیے کہ جب اس ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی
جب اس ملک میں سی پیک آ رہا تھا تو آپ نے کتنی حد الامکان عمران خان نے کنٹینر پر چڑھ کے کوشش کی کہ یہ انویسٹمنٹ نہ آئے, یہ ملک ترقی نہ کرے, یہاں پر پاور پلانٹس نہ لگے, یہاں پر دہشت گردی ختم نہ ہو, یہاں پر اندھیرے نہ مٹے, یہاں پر ترقی نہ ہو. کیا کیا نہیں کیا عمران خان نے, لیکن ہم نے دھمکیاں نہیں دی, ہم روئے دھوئے نہیں. اور یہ درست کہہ رہے ہیں, یہ جو ہم نے ان کو بے شک جو ہے کسی نے ان کو زبردستی نہیں بٹھایا یہاں پہ لا کے, یا بتا دیں زبردستی بٹھایا. عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس نکالیے, ہمیشہ وہ جتنی ورسٹ سچویشن اب ہے نا اس سے وہ 4 گنا زیادہ بتایا کرتے تھے. منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اتنے ہزار کی, میں آؤں گا سب ٹھیک ہو جائے گا. اب تو نہیں ہو رہی نا, اب تو صادق اور امین آ کے بیٹھا ہے. وہ منی لانڈرنگ رک گئی ہے نا اس ملک میں سے, وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. یہ کہا کرتے تھے میں 8,000 ارب روپیہ آپ کو اکٹھا کر کے دکھاؤں گا, چونکہ یہ چور ڈاکو ہیں, لوگ ان کو ٹیکس نہیں دیتے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ ٹیکس ریونیو کا شارٹ فال ہے. تو یہ باتیں کرتے ہوئے تھوڑا سا بندے کو جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے کہ حقائق چھپ نہیں سکتے. نہ آپ کنٹینر پہ ہیں, آپ حکومت میں ہیں, آپ حکومت میں ہیں. باہر نکلنا چاہیے. ہمایوں اختر صاحب, اگر ماضی کی بات کرنے پر آ جائیں, ظاہر سی بات ہے ماضی کے سارے معاملات ہیں, یہ کیسز ہیں, اگر انہی پر سارا فوکس رہے تو پھر جیسے کہ عظمیٰ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی نے ہر موقع پہ کوشش کی کہ کبھی لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, کبھی دھرنا دے رہے ہیں, کبھی احتجاج کر رہے ہیں, حکومت گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کا معاشی نقصان ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہوتا رہا. یا پھر ملک کے اندر جو کرپشن کی باتیں تھیں کہ اربوں روپے کی کرپشن ایک دن میں ہوتی ہے, تو وہ پیسہ آپ کے بجٹ میں بھی کہیں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا, کہیں نظر نہیں آ رہا. تو وہ سب کچھ جو کہا جا رہا تھا وہ سب کچھ ہوا میں تھا, وہ حقیقت نہیں تھی. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ہی معاشی مسائل کے سامنے تھا, اب بھی معاشی مسائل کے سامنے ہے. مرزا وہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اونس حکومت کے اوپر ہے, حکومت کو آگے بڑھنا ہوگا, سنبھالنا ہوگا معاملات کو, مگر خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے. جیسے میں نے ابتدا میں کہا, اپوزیشن اور حکومت کے درمیان خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیا حکمت عملی ہے حکومت کے پاس؟ کیا حکومت سوچ بھی رہی ہے کہ اس خلیج کو کم کیا جائے؟ میں ایک کامنٹ پہ رسپونڈ کروں کہ اس ملک میں ایک چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ یہ ملک جو 2 پارٹیوں میں جکڑا ہوا تھا پچھلے 40-50 سال سے, وہ موجودہ پارٹی ہیں, لیکن ایک تیسری پارٹی ابھری ہے. یہ پارٹی جو ہے یہ وراثتی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی. اس پارٹی میں عمران خان کا کوئی دور دور تک سیاست میں ان کا عزیز. سر ایک چیز مجھے بھی ایڈ کر لیں دیجئے, جب میں امریکہ کی سیاست میں دیکھتا ہوں تو وہاں پر بھی 50-60 سال سے بلکہ زیادہ عرصے سے 2 پارٹیاں نظر آتی ہیں, انڈیا میں بھی 2 پارٹیاں نظر آتی ہیں, بنگلہ دیش میں بھی 2 پارٹیاں نظر آتی ہیں. اس میں کیا برائی ہے سر؟ مجھے ذرا بات مکمل کرنے دیجیے. اس میں اس وقت ہمیں پی ایم ایل این میں صرف نظر آتی ہے کہ نواز شریف یا شہباز شریف کے ان کے بچے, اب وہ بچے آپس میں ریزالو کر لیں کہ کس نے پگ یا تاج پہننا ہے پارٹی چلانے کا, بیکاز اور تو اس ملک میں رہا کوئی نہیں, کوئی قابل تجربہ کار آدمی ہے نہیں سوائے اس خاندان کے. یا پیپل پارٹی میں تو وراثتی سیاست بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے. آپ لوگ شکر کریں کہ ایک نئی تازی ہوا نظر آئی ہے نا. جہاں تک آپ 10 مہینے کو آگے ایکسپینڈ کر رہے ہیں 5 سال تک, اوکے, آپ 10 مہینے میں ذرا پیپل پارٹی جب 2008 میں آئی تھی اس کا ذرا حال دیکھ لیں, اوکے, 40% ڈی ویلیویشن ہوئی تھی. پیپل پارٹی تو 5 سال 2.5% ایوریج گروتھ ریٹ ہمیں دیکھے گئی اس ملک میں. آپ پی ایم ایل این کا حال ہے, پی ایم ایل این نے ایوریج گروتھ ریٹ انہوں نے دیکھے کہ وہ فائنلی آخری سال میں 5.8 پہ پہنچے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2.5 بلین سے 20 بلین ڈالر ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا چھوڑ گئے. فسکل ڈیفیسٹ 6.6% ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا چھوڑ گئے. ہمیں آپ 10 مہینے کی پرفارمنس کو نہیں جج کر سکتے. آپ کے پاس بھی مشکلات ہیں, مگر ان مشکلات کو نکلنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیں گے آپ لوگ, کیونکہ ایک عام آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کس کو جیل میں ڈالا ہے, کس کو جیل میں نہیں ڈالا. صرف ایک جواب اس کا دیتا ہوں, میں ایک جواب دیتا ہوں مسعود, مجھے 1 منٹ لوں گا, باقی آپ ساتھیوں کو ٹائم دیں. دیکھیں عمران خان 100 بار بات کرے گا, ہاتھ ملانا چھوڑ وہ جب ہی مارے گا. جس نے آنا ہے عمران خان کے پاس, اگر اس پہ کیسز ہیں ان سے بری ہو کے آ جائے, ہم ٹیبل پہ بیٹھیں گے, ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ ہر چیز میں کنڈیشن یہ ڈالیں گے کہ نہیں جی پہلے آپ ہمارے لیڈروں کو چھوڑیں یا پہلے آپ ان سے بات کریں پھر ہم آگے چلیں گے, تو اس طرح تو بات آگے نہیں بڑھے گی. اچھا, یہ تو بات نہ بڑھانے والی بات ہوئی. اچھا, یہ پھر یہ کہتے ہیں نا کہ قاف لیگ کی قیادت پر کیسز ہیں. جی ہمایوں, میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں.
جی عظمیٰ آپ کہیے. شکریہ. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیا پرویز الہی صاحب بری ہو کے آ گئے ہیں؟ اور ان کے ایم ایل اے جو ہے ان کا جواب ہی نہیں آ رہا, اور میری اطلاعات کے مطابق ایک ایم ایل اے جو ہے اس کا جواب آ چکا ہے, لیکن اس کے اوپر چیئرمین نیب خود کہہ چکے ہیں میں ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ حکومت گر جائے گی. اور دوسرا یہی بار بار کہتے ہیں ہمارے لیڈروں کو چھوڑ دیں. کس نے کہا ہے ان کو ہمارے لیڈروں کو چھوڑ دیں؟ آپ رکھیں ہمارے لیڈروں کو, بلکہ ہم نے کہا ہے ہم سب کو بھی ڈال دیں. اور اگر پاکستان کے مسائل کا حل ایسے نکلتا ہے تو شوق سے نکالنے, ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں تو صحیح. قرضے, یہ جو صرف یہ آف شور کمپنی کا کیس نہیں ہے پرویز الہی کے اوپر, انہوں نے قرضے معاف کرائے ہیں. قرضے معاف کرانے والے اپنی لسٹ میں نام ہے ان کی کیبنٹ کے اندر سے ذرا نکالیے, فیڈرل بھی اور پروونشل بھی. ایسا انمول رتن ہے جس کے اوپر کرپشن سے جس کا منہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے, لیکن چونکہ وہ انصاف کی لانڈری میں دھل کے آ گیا ہے اس لیے وہ سب بہت شریف اور جو ہے وہ صادق اور امین ہے. اور ہمیں آ کے وہ باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے اوپر کیسز جو ہے وہ تمام تر محنت کرنے کے بعد ایک الزام تو لگا نہیں سکے. آپ نے ہائپوتھیٹکلی جو ہے وہ الزام لگا دیا, آپ نے وہ ہم پہ الزام نہیں لگایا, سزا دے دی. آج بھی وہ جیل میں بیٹھے ہیں 70 سال کی عمر میں. تو یہ جو ہے نا یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اس ملک میں پہلے نہیں ہوا, بالکل ہوا ہے. اس ملک میں سیاسی انتقام کے نام کے اوپر لیڈرز کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے, پہلے بھی ہوا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. پھر 70 سال میں کرپشن ختم ہو جاتی نا اگر صرف جو سیاستدان ہیں وہ اتنے ہی کرپٹ ہوتے اور اتنے ہی سارے کرپٹ ہوتے جتنی سزائیں ان کو ملتی ہیں, تو پھر پاکستان سے تو کرپشن ختم ہو جانی چاہیے تھی. اس کا مطلب ہے کہ سیاستدان کرپٹ نہیں ہے, اس کا منہ گندا کیا جاتا ہے کرپشن کے حوالے سے. مرزا بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں, اپنا سوال رکھ دوں ان کے سامنے, ہمایوں اختر خان صاحب کے سامنے. ہمایوں اختر خان صاحب, عمران خان صاحب جھپی دیں گے اس کو جو اپنے کیسز کلیئر کروا کر آ جائے گا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ قاف لیگ کی قیادت کے اوپر ان کے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں, چیئرمین نیب بھی اس کی بات کر چکے ہیں, مگر ان پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. ایم کیو ایم آپ کی اتحادی ہے, آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے ان پر اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز کیے ہوئے ہیں, عدالت میں وہ کیسز چل رہے ہیں, انہوں نے تو اپنے کیسز معاف نہیں کرائے, ان سے بھی آپ کو مسئلہ نہیں ہے. تو ان سے آپ کو کیوں مسئلہ ہے اور ان سے مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ میں اس کا آپ کو ابھی جواب دیتا ہوں مسعود بھائی. پی ایم ایل این آئرونیکل چیز یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اپنے ہی دور میں ان کے سٹنگ پرائم منسٹر پہ کیس چلا اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا, اور ان کا ہی دور رہا, اور اس کے بعد ایک سال انہی کا دور رہا. یہ سیاسی انتقام ہے جی. یہ ہم نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرایا تھا, آپ کی حکومت تھی, آپ کی پنجاب میں حکومت تھی, آپ کی پاکستان میں حکومت تھی, اور سیاسی انتقام ہم لے رہے تھے آپ سے. اور دوسرا یہ ہے پیپل پارٹی کی اب بھی سندھ میں حکومت ہے, پیپل پارٹی کی اب بھی سندھ میں حکومت ہے. یہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے جی, پولیس ساری ان کے پاس, ادارے سارے ان کے پاس, سیاسی انتقام ہم لے رہے ہیں. ہمارا پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بابر اوان ہو یا علیم خان ہو یا سبطین خان ہو, سٹنگ دو منسٹرز نیب نے ان کو اریسٹ کیا ہے. بہت سی انویسٹیگیشن دیکھیے, یا تو آپ نیب کی یہ پاور 10 سال میں بلکہ پچھلے 20 سال میں پرویز مشرف صاحب ایک قانون چھوڑ گیا جو کہ پیپل پارٹی بھی نہ چینج کر سکی, پی ایم ایل این بھی نہ چینج کر سکی. اس میں آپ نے نیب چیئرمین کو پاور دی ہوئی ہے کہ چاہے وہ انکوائری سٹیج ہو, چاہے انویسٹیگیشن ہو, چاہے ریفرنس ہو, چاہے وہ ہو, وہ قید کرے نہ کرے جس مرضی سٹیج پہ. اوکے, اس لیے ابھی مختلف سٹیجز پہ مختلف انکوائریز یا انویسٹیگیشنز ہیں, اور نیب چیئرمین کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو اریسٹ کرے گا اور کس کو نہیں کرے گا. ٹھیک, اچھا ابھی بریک کی طرف جانا ہے, مختصر سے بریک. ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے میں نے سوال کیا تھا ہمایوں اختر خان صاحب سے کہ آپ کی اپنی اتحادی قاف لیگ اور ایم کیو ایم, ان کے اوپر کیسز ہیں, کرمنل کیسز بھی ہیں, ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بھی ہیں, مگر ان سے آپ کو اعتراض نہیں ہے. مگر آپ کہتے ہیں کہ اگر قاف لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے لوگ اپنے کیسز کلیئر کرا کر آ جائیں تو عمران خان صاحب جھپی دیں گے, ہاتھ ملانا بھی دور کی بات ہے. مرزا وہاب صاحب, آپ کے خلاف کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے, آپ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. ہمایوں اختر صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, نون لیگ کے دور میں بنائے گئے کیسز سے جو اس وقت آپ کے اوپر چل رہے ہیں, تو ان کی حکومت کا کوئی پریشر آپ کے اوپر نہیں ہے. اچھا مسعود صاحب, تھوڑا ٹائم دیجیے گا, کافی دیر تک میں خاموش بیٹھا رہا. جی جی. ہمایوں اختر صاحب نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ موجودہ سیاسی صورتحال میں کنڈیشن میں تازی ہوا کا جھونکا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تباہی کا جھونکا ہے جو کہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کیا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کسی شخص سے جا کے پوچھیں گے تو وہ یہی بات کرے گا کہ صرف اور صرف پچھلے 10 ماہ میں تباہی ہوئی ہے. ہمایوں اختر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ماروثی سیاست کے خلاف ہیں,
اور وہ بالکل یہ جو لینیج بیس پالیٹکس ہوتی ہے اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے. پرویز خٹک صاحب کا خاندان ماشاءاللہ کے پی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی اس میں نظر آتا ہے. اسد قیصر صاحب کی فیملی آپ کو نظر آتی ہے. یہ ماروثی سیاست نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ خان صاحب ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتے تو خان صاحب کے اپروول کے بغیر, خان صاحب کے سپورٹ کے بغیر ان کو اعلیٰ عہدے ملے ہیں ان لوگوں کو, تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بات ماروثی سیاست کے خلاف خان صاحب کو نہیں کرنی چاہیے. اب خان صاحب کا انفارچونیٹلی خاندان ہے نہیں موجود, کوئی ان کے خاندان والے ان کو اون کرتے نہیں ہیں کہ وہ سیاست میں ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کر سکیں, تو اپنے رفقا کے خاندان کو وہ اوبلائج کرتے ہیں. اب آ جائیں کیسز کی بات کے اوپر. وہ کہتے ہیں جی جن کے اوپر کیسز نہیں ہوں گے ان کو جھپی پائیں گے. ان کے موجودہ فیڈرل منسٹر فیصل واڈا نے ایم کیو ایم کے میئر وسیم اختر کے خلاف کرپشن کا کیس فائل کیا ہوا ہے. وہ خود دستاویزات لے کے نیب کے دفتر گئے تھے, اور ان کی گاڑی کون چلا رہا تھا؟ وہ موجودہ گورنر سندھ گاڑی چلا رہے تھے. کوئی ان سے تو سوال نہیں پوچھتا کہ آج ایم کیو ایم کو آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. چلے میں پرویز الہی کی بات نہیں کرتا جن کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ ڈاکو ہیں, میں شیخ رشید کے بارے میں نہیں کہتا. مخدوم خسرو بختیار کے خلاف نیب کا کیس نہیں چل رہا, اسد قیصر صاحب کے خلاف نیب کی انکوائری نہیں ہے, پرویز خٹک صاحب کے خلاف نیب کی انکوائری نہیں ہے. کیا خان صاحب کے اپنے خلاف نیب کی انکوائری نہیں ہے؟ کیا زلفی بخاری صاحب کے خلاف نیب کی انکوائری نہیں ہے؟ تو یہ کیسا اصول ہے خان صاحب کا کہ وہ کہتے ہیں آصف علی زرداری, نواز شریف, پیپلز پارٹی, نون لیگ سے میں بات نہیں کروں گا بیکاز ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, لیکن ان کی اپنی کابینہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ماضی میں بھی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں اور آج وہ سب کے سب نیب کی انکوائری فیس کریں, ان کو انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو دوہرا معیار خان صاحب نے اپنی اقتدار کے لیے اپنی محبت میں کہ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہو, اس ملک کے ساتھ جو ہوتا ہے ہو, جو تباہی ہوتی ہے ہو, کسی چیز میں اس ملک میں بہتری نہ آئے, بس خان صاحب وزیر اعظم رہے. خان صاحب اپنی ذات سے اتنی محبت کرتے ہیں, انفارچونیٹلی اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو اپنی ذات سے آگے کوئی اور نظر نہیں آتا. ان کو پرواہ نہیں ہے 22 کروڑ عوام کی. وہ کہتے ہیں عمران خان زندہ باد, عمران خان نے شیروانی پہن لی, عمران خان وزیر اعظم بن گیا, دیٹس اباؤٹ اٹ. میں کہتا ہوں جی آگے بڑھیں. اگر کیسز چلیں گے زرداری صاحب کے خلاف, آگے بڑھے تو آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیں آگے بڑھ, یہی تو تلاش کریں کہ آگے کیسے بڑھیں. عوام بہت پریشان ہے مسعود بھائی, عوام بہت پریشان ہے, مسعود صاحب ایک منٹ, وہ بڑی باتیں نہیں جانتے. آئی ایگری. مسعود صاحب کیا ان کیسز کے بعد غریب آدمی کو روٹی مل رہی ہے؟ کیا غریب آدمی کو روزگار ملنا شروع ہو گیا؟ کیا غریب آدمی کو جن گھروں کا وعدہ کیا تھا وہ گھر مل گئے؟ کسی چیز میں آپ مجھے بتائیے ان کیسز کے بعد پاکستان میں بہتری آئی ہو؟ ایک عام آدمی کی زندگی میں آپ مجھے بتائیے کیسے بہتری آئی ہے؟ ہاں عمران خان کی زندگی میں بہتری آئی ہے, ہاں زلفی بخاری کی زندگی میں بہتری آئی ہے, ہاں پی ٹی آئی کے رفقا کی زندگی میں عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میں لیکن آپ چھٹیاں نہیں کر سڑک پا رہا, پہ موجود 9 مہینے میں 8 چھٹیاں کی ہیں میں نے, بہتری نہیں آئی. بہت محنت سے کام کر رہے ہیں وہ, مگر سوال یہی ہے ہمایوں اختر خان صاحب, میری بات سنیں یہ بتائیے مسعود صاحب, خان صاحب نے زندگی میں کبھی کام ہی نہیں کیا, وہ چھٹی کیا لیں گے؟ انہوں نے زندگی میں اگر کبھی کام کیا ہو تو ان کو پتا ہو چیزوں کا. اچھا آپ مجھے بتائیے زندگی میں کوئی ایک نوکری کی ہے انہوں نے؟ ان کو پتہ ہے دستاویزات کیسے چلتے ہیں. ہمایوں اختر صاحب نے نوکری کی ہے, سسٹم سمجھتے ہیں, وزیر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے فائلیں کیسے موو ہوتی ہیں, کام کیسے ہوتا ہے. خان صاحب نے تو کبھی زندگی میں چندہ مانگنے کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں کیا. اچھا چلیں یہ بڑی ذاتی نوعیت کی بات ہو جائے گی. ہمایوں اختر خان صاحب, دنیا کے آپ کی پارٹی کا ایجنڈا, مسعود صاحب یہ فیکٹ ہے, آپ کی پارٹی کا ایجنڈا ہمایوں اختر خان صاحب, آپ نے نوکریاں دینی ہیں, 1 کروڑ 50 لاکھ گھر بنانے ہیں, آپ نے غریب طبقے کو اوپر لے کر آنا ہے, آپ نے 200 ارب ڈالر واپس لے کے آنا تھا, سب کچھ اپنی جگہ. 200 ارب ڈالر. لیکن معیشت جس نہج پر ہے, جتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے, ایک عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا. خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, صبر نہیں کرنا. کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اب تک کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ بہتری کی طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں؟ ابھی بھی آپ اس میں بلیو کرتے ہیں یا ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی پالیسیز کو؟ مجھے اس میں رتی بھر شک نہیں ہے مسعود کہ جو ہمیں حالات ملے تھے. آپ میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. 1999 میں آپ جائیے, پرویز مشرف کا دور آیا اور فوری طور پہ شوکت عزیز صاحب IMF کے پاس گئے. بہت برے حالات تھے, 2.5% گروتھ ہو رہی تھی اور مہنگائی بڑھ رہی تھی.
لیکن اس کے بعد 2002 کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2002 سے 2007 تک پاکستان کی معیشت کا بہترین دور تھا. ایوریج 7% پہ ہم گرو کیے اور بہت ہی خوشحالی آئی اس ملک میں. پاورٹی 40% سے 17% پہ آ گئی. یہ جو حالات ہمیں ملے ہیں, جو دلدل ہمیں ملی ہے, اس میں ہم اب IMF کا پروگرام ہم لے آئے ہیں. ہم سٹرکچرل ریفارمز ہمایوں اختر خان صاحب, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے عمران خان صاحب جتنی تنقید کرتے تھے مشرف صاحب پر, کرپشن کی وہ بند کر رہے ہیں. تو آپ کے سوال کے جواب میں مجھے پورا یقین ہے کہ جب ہمارے 5 سال پورے ہوں گے تو آپ پاکستان کی تاریخ کا بہترین معیشت کا دور دیکھیں گے. ٹھیک ہے, یعنی پھر آپ کی پالیسیز ٹھیک ہیں, آپ کے رویے ٹھیک ہیں, میثاق جمہوریت کے یا میثاق معیشت اس پر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عظمیٰ صاحبہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح پالیسیز چل رہی ہیں. دیکھیے پی ٹی آئی کی میری گزارش یہ ہے, ایک تو یہ پتہ نہیں کہاں سے فگر آ گیا کہ جی مشرف کے دور میں 7% پہ گروتھ جو ہے رہی تھی. گروتھ ان کے وزراء کی ضرور ہو رہی تھی. جہانگیر ترین جو ہے مشرف کے دور میں ہی بنے تھے. ایک منٹ مجھے پلیز مجھے بات پوری کرنے دیجئے. جہانگیر ترین کی یو مسٹ بی جہانگیر ترین صاحب کی بہت اچھی گروتھ ہو رہی تھی ان دنوں میں. ان کو جتنی ترقی ملی ہے نا اسی دور میں ملی ہے. اسی دور میں انسائڈ ٹریڈنگ کی انہوں نے, اور جس منسٹری کے اندر وہ موجود تھے وہاں پہ کافی فلرشمنٹ ہوئی. وہیں پہ قرضے جو ہیں وہ معاف کرائے, لیے دیے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا, جس میں ہمارے اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ہاتھ دھوئے. تو یہ گروتھ اس وقت آپ کو یاد ہے اسٹاک ایکسچینج کا. میں کوئی ذاتی بات نہیں کر رہی جی, آپ نے بھی بہت ساری ذاتی بات کی ہیں, میں بھی حکومت کی بات ہی کری. اچھا مجھے بات کرنے دینا ہمایوں صاحب, آپ کی مرضی کی بات میں ہم سوری نہیں کر پاؤں گی. مجھے جو کہنا ہے وہ مجھے ہی کہنا ہے اور وہ میں کہہ کے رہوں گی. میری گزارش اس میں یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے یہی تو بات ہے کہ جانے دینا ذرا مشرف کے دور میں اس کمیشن کو, جس کمیشن نے جو ہے پتہ کرنا ہے 9/11 کے بعد اس ملک میں کتنا پیسہ آیا, زلزلے کے دوران کتنا پیسہ اکٹھا ہوا, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی فاؤنڈیشن بھی اس وقت اس میں شامل تھی, اور وہ زلزلے کے دوران جو پیسہ اکٹھا ہوا وہ کہاں گیا, جو 9/11 کے اندر پیسہ آیا وہ کہاں ہوا. تو یہ وہاں کی جو کیبنٹ تھی نا مشرف کے دور کی, اس کو بالکل کو بھی پوچھا جانا چاہیے, ضرور کمیشن بنائیں. اور یہ جو ہمارے جو لوگ جو اس وقت ہمارے ساتھ تھے اور آج ان کے وزیر ہیں, پہلے تو وہ استعفیٰ دینا, اور وہ استعفیٰ دے کے جا کے کمیشن میں پیش ہو اور جا کے بتائیں کہ وہ جو ہے وہ کیا ہوتا رہا. بڑا افسوسناک بات ہے, لیکن اس طرح سے بلیم گیم سے بات حل ہوگی نہیں. میری صرف گزارش اس میں یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا سٹنگ منسٹرز, آپ کے خود کے لوگ کہتے ہیں بیلنسنگ ایکٹ ہے. علیم خان, اور اگر یہ آپ کا کرائیٹیریا اور میرٹ ہے نا, اگر آپ کی شرافت کا اور آپ کی ٹرانسپیرنسی کا, تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. آپ کے لوگ خود کہتے ہیں بیلنسنگ ایکٹ ہوتا ہے, ہمارے بندے کو اٹھا لے. 2 بندے اٹھا کے 20 کو آپ نے چھتر چھایا میں رکھا ہوا ہے, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا انصاف ہو رہا ہے. اور پھر انصاف کو جب چیئرمین نیب کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ میں ہاتھ نہیں لگا سکتا, میری اتحادی حکومت گر جائے گی, پرویز الہی کے MLA جو ہیں وہ چھپا کے رکھ دیے جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد تو پھر آپ مجھے جو مرضی کہتے رہے تو کہتے رہے. اس وقت عام آدمی کو باہر جا کے پوچھیں, آپ بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. اور بہت اہم مرحلے پر گفتگو ہے. ہمایوں اختر صاحب کہہ رہے 5 سال بعد آپ کو بہتری نظر آئے گی. وہ بہتری کیا ہمیں پی ٹی آئی کے اس ایجنڈے کی تکمیل کے ساتھ نظر آئے گی جس میں 1 کروڑ نوکریاں ہونی ہیں, 50 لاکھ گھر ہونے ہیں, ملک میں خوشحالی ہونی ہے, قرضے ختم ہو جانے ہیں, لوٹ مار ختم ہو جانی ہے. وہ سب کچھ ہمیں 5 سال کے بعد نظر آئے گا تو کیسے نظر آئے گا, اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمایوں اختر خان صاحب, مجھے بڑی خوشی ہوگی یہ بات سن کر کہ آپ بالکل اچھی طریقے سے چل رہے ہیں. آپ کی جو پلانز تھے آپ ان کے مطابق چل رہے ہیں, آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ سب پورے ہوں گے. لیکن ریئلسٹکلی یہ کیسے ہوگا؟ خزانے میں پیسہ نہیں ہے, آپ کا بجٹ خسارے کا بجٹ ہے, آپ نے ٹیکس جمع کر لیا تب بھی خسارہ رہے گا, آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ آپ لوگوں کو گھر دے سکیں, آپ لوگوں کو نوکریاں دے سکیں, گروتھ ریٹ آپ کا ہمارا نیچے جائے گا, آپ کی اپنی دستاویزات کہتی ہیں. کیسے آپ لوگ بالکل اپنے منشور اپنے ایجنڈے کے مطابق چل رہے ہیں؟ دیکھیے, آپ کے اکنامک فنڈامنٹلز, اکنامک انڈیکیٹرز انشاءاللہ اگلے 1-1.5 سال میں آپ دیکھیں گے بہت بہتر ہو جائیں گے. پرائم منسٹر عمران خان 2-3 فنڈامنٹل چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں. ایک تو ان کا یہ یقین ہے کہ اس ملک میں گروتھ اور نوکریاں پرائمریلی پرائیویٹ سیکٹر لائے گا, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بہت انٹریکشن رکھتے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کو
پھلنے پھولنے پہ یقین رکھتے ہیں. دوسرا ان کا یہ ہے کہ ایف ڈی آئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ سے جو ایف ڈی آئی آ رہی ہے, ملیشیا سے آ رہی ہے, چائنا سے آ رہی ہے, اب یو ای سے آ رہی ہے. بلینز آف ڈالرز آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کی طرف اس وقت آ رہی ہے. عمران خان صاحب سوشل سیفٹی نیٹس بھی یقین رکھتے ہیں. انہوں نے یہ سوشل سیفٹی نیٹ 180 بلین روپے آج کل کے حالات میں کیا ہے, اور یتیموں اور بیواؤں اور غریبوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے اس میں پروویژنز ہیں. انصاف ہیلتھ کارڈ اس میں آئے گا. ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ نچلے طبقے کو نہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اثر پڑے, نہ بجلی کی قیمتوں کا کریں گے. جی مرزا بھائی, وہ تو ہمایوں اختر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل سب ٹھیک ہے, ساری بہتری آئے گی, نوکریاں بھی ہوں گی, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, انڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, سب کچھ بہت اچھا ہونے جا رہا ہے. مسعود صاحب, اللہ کرے جو باتیں کہہ رہے ہیں, میں بحیثیت پاکستانی کے تو ان چیزوں کو پر خوشی ہو سکتا ہوں, میرے چہرے پر مسکراہٹ ہے, ہنسی نہیں ہے, لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے نا کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو باتیں تو ہمیشہ سے پی ٹی آئی کے دوست اچھی کرتے ہیں, لیکن جب آپ ان باتوں کے بعد عملی اقدامات کی طرف دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. مسعود صاحب, میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ پلیز سوشل میڈیا اور ٹویٹر سے باہر آ جائیں. یہ جو کہتے ہیں نا کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا, ان چیزوں سے نکل آئیں آپ پلیز. اب یہ جو بچکانہ چیزیں ختم کریں, خدا را سیریس ہو جائیں. اس ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, وہ غریب کے بھی وزیر اعظم ہیں, امیر کے بھی وزیر اعظم ہیں, وقت پی ٹی آئی کے لیے بھی وزیر اعظم ہیں, پیپلز پارٹی نون لیگ کے لیے بھی ہیں. سب کو ساتھ لے کر چلیں یا سڑکوں پر. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جس سٹیج پہ پاکستان کو لے آئے ہیں وہاں پر ہم ایک جو عام آدمی کی حالت ہے جس کا ذکر مرتضیٰ نے کیا ہے, میں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن اس کے اوپر اب یہ خاموش رہنا میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک جرم کی بات ہوگی. آخری میں 30 سیکنڈ ہے ہمایوں اختر خان صاحب, کیا حکومت تیار ہے اگر اپوزیشن کو اتحاد بناتی ہے اور سڑکوں پر آتی ہے, حکومت تیار ہے؟ اپوزیشن کا میں ایک سوال کرتا ہوں. عید سے پہلے بڑا ادھر مجمع لگا تھا اور کھانا وہ افطاری ہوئی تھی, وہ کدھر گئی جی؟ این پی سی, اے پی سی, اپوزیشن نہیں نکلے گی جی. اپوزیشن تو اپنے بچانے کے چکر میں ہے. اپوزیشن ملک بچاؤ تحریک پہ نہیں ہے, اپوزیشن بچاؤ تحریک پہ نکلی ہوئی ہے اس وقت. بہت شکریہ آپ کا ہمایوں اختر خان صاحب, مرزا وہاب صاحب, عظمیٰ بخاری صاحبہ, گفتگو آپ نے سنی. اپوزیشن کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے, اے پی سی ہونا باقی ہے. کیا واقعی حکومت ملک کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے صحیح پالیسیز پر چل رہی ہے, اور اپوزیشن جو اے پی سی میں اب جانے والی ہے, آل پارٹیز کانفرنس کرنے والی ہے, یہ واقعی ملک بچاؤ تحریک پر ہوگی یا اپوزیشن بچاؤ تحریک پر ہوگی؟ کیا کچھ ہوگا آنے والے وقتوں میں ہمارے سامنے ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.